10 اپریل 2012 فلائٹ 314 جو کہ ایک ملیشین فلائٹ ہے وہ کوالالمپر ملیشیا سے اپنی اڑان بھرتی ہے اور اس کی منزل ٹوکیو جو جاپان کا ایک شہر ہے۔ دوستوں ویسے تو یہ ایک نارمل فلائٹ تھی جس میں 234 پیسنجرز اور کریو ممبر شامل تھے جو کہ 14 مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے۔ دوستوں اس فلائٹ کا جو ٹائم تھا وہ 7 گھنٹے کے سفر کا تھا، مگر یہ ایک ایسی کہانی بن کے رہ جاتی ہے جو آج تک سالو نہیں کی جا سکی۔ دوستوں موسم کی بات کی جائے تو اس رات موسم تھوڑا خراب تھا، آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا اور بجلی بھی چمک رہی تھی۔ دوستوں اس فلائٹ نے اپنی اڑان بھری تو 1 گھنٹے کا سفر بآسانی طے کر لیا، مگر دوستوں جب یہ فلائٹ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر سے گزری تو جو ایئر ٹریفک کنٹرول تھا اس کا پائلٹ سے رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ بہت ہی اچانک ہوا جو کہ پائلٹس اور کنٹرول سینٹر دونوں کے لیے بہت ہی حیران کن اور پریشانی کی بات تھی۔ دوستوں رابطہ ختم ہونے کے بعد یہ پلین ریڈار اسکرین کے اوپر سے بھی غائب ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے ہزاروں سوال چھوڑ جاتا ہے۔ دوستوں ساتھ ہی ریسرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ملیشیا، جاپان اور چائنا کی طرف سے شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ پلین کو بچایا جا سکے اور اس کی تلاش کی جا سکے، مگر جیسے ہی یہ ریسرچ آپریشن دنوں کے بجائے ہفتوں میں تبدیل ہوا تو یہ ایک مسٹری بن کے رہ گئی اور لوگوں کی طرف سے یہ کہا جانے لگا کہ فلائٹ 314 ہوا میں ہی غائب ہو گئی یا اس کے ساتھ کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی۔ جب انویسٹیگیشن سے کچھ معلومات پتہ چلیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ جہاز کے اندر بہت قیمتی پتھر اور ایسے ذخائر موجود تھے جو دنیا میں بہت ہی کم پائے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی قیمتی منرل تھے، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو اسی جہاز میں بہت امیر کبیر بزنس مین اور چائنیز ریزیڈنٹ بھی موجود تھے۔ دوستوں جیسے ہی یہ خبر دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی تو کافی لوگوں کی طرف سے الگ الگ تھیوریز سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اتنی قیمتی سامان کے ہونے کی وجہ سے پلین کو ہی ہائی جیک کر لیا ہوگا یا پھر موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ پلین ہوا میں ہی کریش ہو گیا ہوگا۔ دوستوں اسی فلائٹ کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اس میں 123 پیسنجرز ملیشیا کے تھے، جبکہ 50 پیسنجرز جاپان سے اور 20 پیسنجرز چائنا کے تھے، جبکہ باقی پیسنجرز دوسرے ممالک سے آئے ہوئے تھے۔ مگر افسوس کی بات یہ کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی پتہ نہ چل سکا، نہ تو کوئی ڈیڈ باڈی ملی اور نہ ہی کوئی اور معلومات ملی۔ دوستوں 5 سال بعد یعنی 2017 میں کچھ مچھیروں کو کوسٹ آف ویٹنام یعنی ویٹنام کے ساحل پر جہاز کا ایک ٹوٹا اور جلا ہوا پیس ملا جس کے اوپر ایئر ایشیا کا لوگو بنا ہوا تھا، اور بعد میں تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ فلائٹ 314 کا ہی ہے۔ مگر اس ڈسکوری نے اور بھی زیادہ سوالات اٹھا دیے جن کا جواب آج تک نہیں مل سکا۔ دوستوں آج کے دن تک یہ مسٹری ایک مسٹری ہی ہے اور کوئی بھی انسان یا ریسرچ ٹیم آج تک پتہ نہیں لگا سکی کہ آخر فلائٹ 314 کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا اس کے ساتھ آسمان میں ہی کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہوئی یا تو خراب موسم نے اس پلین کو ہی دنیا کی ہستی سے ہی مٹا دیا۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔